السلام علیکم، امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ملک شام کی پہلی اسلامی فتح اور پہلی بحری جنگ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سلام ہے ان غیور مجاہدین ملت کو جنہوں نے مسلسل بمباری کا مقابلہ کر کے اور طاغوتی قوتوں سے دو ہاتھ کرنے کو اپنے عیش و آرام کو پس پشت کر کے ملک شام کی حفاظت میں بڑی جان بازی سے میدان جہاد میں کود پڑے۔ اللہ ذوالجلال نے انہیں اس مقصد عظیم میں بڑی کامیابی دی اور ظالموں کی سازش کو ناکام بنایا۔ یہ لڑائی نہ اقتدار کی تھی اور نہ ہی کرسی کی لڑائی تھی اور نہ ہی اپنے آپ کو عالمی طاقتور دکھانے کی، بلکہ یہ جنگ سیدھے سیدھے اسلام اور جزیرہ عرب کے خلاف چل رہی برسوں کی سازشوں کی ایک کڑی ہے۔ دشمنان اسلام کو اس سرزمین کے اس خطے کی اہمیت، اس کی فضیلت جو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی ہے، اس کا خوب علم ہے۔ انہیں وہ پیشن گوئیاں بھی معلوم ہیں جو ملک شام کے متعلق ہیں کہ ظہور امام مہدی کی زمین یہی ہوگی اور نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی علاقے سے ہونا ہے، لہذا وہ کوئی کسر نہیں چھوڑے جا رہے۔ انہیں اس بات کی پوری خبر ہے کہ اس زمین سے ایسی عظیم طاقت ابھرنے والی ہے جو آخری جنگ عظیم میں فیصلہ کن مقابلہ کرنے والی ہے۔ ان کا شدید حملہ معصوم بچوں پر اس لیے ہو رہا ہے کہ آنے والی مسلم نوجوان نسل اور جیالے کو خدا نخواستہ اپنے میں ہی نیست و نابود کر دیا جائے۔ مورخین کے مطابق شام سریانی زبان کا لفظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح علیہ السلام کی طرف منسوب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے طوفان کو بھیجا جس کی تفصیل قرآن مجید میں ہے، اس طوفان کے بعد حضرت سام اس علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ یہ مبارک سرزمین پہلی جنگ عظیم تک عثمانی حکومت کی سرپرستی میں ایک ہی خطہ تھی۔ بعد میں انگریزوں اور اہل فرانس کی سیاسی پالیسیوں اور سازشوں نے اس سرزمین کو چار ملکوں یعنی شام، لبنان، فلسطین اور اردن میں تقسیم کر دیا، لیکن قرآن و سنت میں جہاں بھی ملک شام کا تذکرہ ہوا ہے اس سے یہ پورا خطہ مراد ہے۔ مبارک سرزمین کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں۔ مثلاً اس مبارک سرزمین شام کی طرف حضرت امام مہدی حجاز مقدس سے ہجرت فرما کر قیام فرمائیں گے اور مسلمانوں کی قیادت فرمائیں گے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی اسی علاقہ یعنی دمشق کے مشرق میں سفید مینار پر ہوگا۔ یہ علاقہ قیامت سے پہلے اسلام کا مضبوط قلعہ و مرکز بنے گا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد و فتوحات میں مصروف رہے۔ آپ رومیوں کو شکست فاش دیتے ہوئے طرابلس، اموریہ، شمشاد، انطاکیہ، طراتوس اور صقلیہ کو حدود نصرانیت سے نکال کر اسلامی سلطنت میں داخل کر دیے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان علاقوں کی فتوحات کے بعد اب یہ چاہتے تھے کہ اسلام ایک آفاقی اور عالمگیر مذہب ہے، کو اب سمندر پار یورپ میں داخل ہونا چاہیے۔ فتح قبرص کی خواہش آپ کے دل میں مچل رہی تھی۔ یورپ و افریقہ پر حملہ اور فتح کے لیے بحری بیڑے کی اشد ضرورت تھی، کیونکہ بحر روم میں رومی حکومت کا ایک بہت بڑا بحری مرکز تھا جو کہ شام کے ساحل کے قریب ہونے کے باعث شام کے مسلمانوں کے لیے بہت قریبی خطرہ تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بحری بیڑے کو تیار کرنے کی اجازت ملنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے جوش و خروش کے ساتھ بحری بیڑے کی تیاری شروع کروا دی، اپنی اس بحری مہم کا آغاز کر دیا، جس کے جواب میں جذبہ جہاد سے سرشار مجاہدین اسلام شام کا رخ کرنے لگے۔
28 ہجری میں آپ پوری شان و شوکت، تیاری و طاقت اور اسلامی تاریخ کی پہلے بحری بیڑے کے ساتھ بحر روم میں اترے۔ وہاں کے باشندوں نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کر لی، لیکن بعد میں مسلمانوں کو تنگ کرنے اور بدعہدی کرنے پر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری بحری طاقت اور عظیم الشان بحری بیڑے کے ساتھ، جس میں تقریباً 500 کے قریب بحری جہاز شامل تھے، قبرص کی طرف روانہ ہوئے اور بڑی بہادری سے لڑتے ہوئے قبرص کو فتح کر لیا۔ لشکر کے امیر و قائد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی قیادت میں اس پہلی بحری لڑائی اور فتح قبرص کے لیے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام، جن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت دیگر صحابہ کرام بھی شریک ہوئے۔ اس لڑائی میں رومیوں نے بڑی جوش و خروش سے حصہ لیا۔ تربکار رومی فوجوں اور بحری لڑائی کے ماہر ہونے کے باوجود اس لڑائی میں رومیوں کو بدترین شکست ہوئی اور مسلمانوں کو تاریخی فتح حاصل ہوئی۔ مسلمانوں نے شام کو فتح کر لیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اقامتی اسپتال دمشق میں تعمیر کروایا، جہاز سازی کے کارخانے بنائے اور سب سے پہلی اسلامی بحریہ قائم کر کے اس وقت کی سب سے زبردست رومن بحریہ کو شکست دی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا گیا۔ وہی جلیل القدر صحابی رسول فاتح شام و قبرص اور 19 سال تک 64 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 78 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور دمشق کے باب الصغیر میں دفن کیے گئے۔